कल्ला सिर्फ वो रहमत का पेकर है जिसने ये कभी नहीं कहा कांटों पे चल के भी, पत्थर खा के भी, पोस्टे मुबारक पे निजात को रखवा के भी नहीं कहा कि इनको नाबूद कर दे। नहीं, खुदा मौका दे, मौका दे, ये समझ जाए, ये सुधर जाएंगे। उसमें भी एक ही बात जुबान पे आती है, ऐसे ही है ना, एक बात जुबान पे आती है हमारे। हम कहते हैं, आज कहते हैं बेदार तो हो लेने दे, हर कौम पुकारेगी हमारे हैं हुसैन। तब रसूल ने कहा हुसैन मिन्नी व अना मिनल हुसैन। हुसैन या अली अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद की है कि ये मैं बचाऊंगा इसको जो तेरा पसंदीदा दीन है। और ऐसे बचाया कि फिर वारिस दिया। हम सिर्फ गदीर को नारे के लिए सुनते हैं, गदीर पूरे हुज्जत हक तक, महदी दौर तक का पैगाम है। प्लानिंग है पूरी, प्रोग्राम। जब कहा था ना मन कुन तो मौला, तो जो मुनाफिक थे कहा जैसे इनको जहर दे दिया, बीमार हैं, खुद कह रहे आखिरी हज है, ऐसे अली को भी माज़अल्लाह खत्म कर देंगे, फिर दीन हमारे कब्जे में होगा। कहा नहीं, मन कुन तो मौला फहाजा अली मौला, फिर अली के बाद हसन होगा, हसन के बाद हुसैन होगा। हसन के बाद हुसैन होगा, हुसैन के बाद अली जब न हुसैन होगा, फिर मोहम्मद इब्ने अली होगा, फिर जाफर इब्ने मोहम्मद होगा, फिर मूसा इब्ने जाफर, होते होते हुज्जत हसन, हुज्जत इब्ने हसन, वो आखिरी होगा, मेरा हम नाम होगा। तब उनके अरमानों में पानी फिरा। ओहो, अली के बाद हसन भी है। जब जहां चाहने वाले कमजोर हुए, वहीं दीन की जड़ें काटने वाले आ गए। याद रखिएगा, जहां चाहने वालों ने अपना अंदाज ढीला किया, वहीं हकदार को हक नहीं मिला। अभी इमाम के लिए हम तड़प रहे हैं ना, पैगाम लेके जाना चाह रहे हैं इस जुमले के पस मंजर में। अभी हम इमाम को पुकार रहे हैं, लेकिन यहूदी प्रोडक्ट्स नहीं छोड़ रहे, यूनिलीवर नहीं छोड़ रहे, नेस्ले नहीं छोड़ रहे। हमारे किचन से लेकर वॉशरूम तक इस्राइल बैठा हुआ है। फिर कहते हैं कैसे छोड़ दें, हमारे अपने ही बच्चे को जॉब कर रहे हैं। तो फिर वो बात अब आकर समझ में आती है ना कि जब दज्जाल आएगा तो रोटियों का पहाड़ लेकर आएगा। वो पहाड़ जो है कि जॉब्स हैं, ये ब्रांड्स हैं। बड़ी कोशिश की भी मैंने, तो साबुन चेंज के लफ्ज के बगैर मजा ही नहीं आ रहा, पेस्ट बदले झाग नहीं बन रहा, बाल खराब हो गए, किचन में खाने में लज्जत नहीं आ रही उसके बगैर, जो उनके ब्रांड्स हैं। इसका मतलब है वो तो दीन को बचा रहे हैं, हम दीन का साथ नहीं दे रहे। एक वक्त है दीन हसन है, इमाम हसन मुज्तबा ओहद के मैदान में चल रहे, रसूल खुदा के सिमटा रहे थे। तो देखा अबू दजाना कहते हैं कि या रसूल अल्लाह, हम मुसलसल देख रहे हैं, क्या ढूंढ रहे हैं हसन, कहीं गिर ना जाए। कहा गिरेंगे नहीं, छोटे हैं, कहा गिरेंगे नहीं। कहा क्यों? कहा इसलिए कि आगे जिब्राइल है, पुष्ट पे मीकाईल है, और संभाल के मेरे पास ला रहा है, क्योंकि मेरे बाद अली, अली के बाद हसन तुम्हारा हादी होगा, तुम्हारा पेशवा होगा, और ये दो ग्रोहों के अंदर सुलह कराएगा, सुलह कराएगा। वो हसन ग्रोहों में तो सुलह कराएंगे,
لیکن عجب ہے سلو کا انداز بالکل انداز ماں والا ہے، انداز بالکل صلح حدیبیہ والا ہے، وہی انداز ہے جو اجداد کا ہے. جیسا انداز مولا متقیان نے رکھا تھا اپنی زندگی میں، اسی کے مشاہدے میں سلو نامہ دستخط کیا. جیسے ماں نے بار بار جا کر کیوں کہا تھا، اب یہ جو ایام آئے تھے نا 28 سفر کے بعد سمجھے مصائب سیدہ شروع ہوتے ہیں. ہم سمجھتے پرسہ ختم ہو گیا، پرسہ شروع ہوتا ہے. اسی کے بعد دروازہ گرنا ہے، اسی کے بعد جناب محسن کی شہادت ہے، اسی کے بعد مولا علی کا گلے میں رسی ڈال کے مسجد میں لے جانا ہے. یہ سب چیزیں بات کی ہیں. یہاں پر جو انداز مادر گرامی کا ہے، جا جا کے کیا کہا، میرا حق دو. تیار کیا کس کو، جناب زینب کا. دیکھو حق کو کیسے بچانا ہوتا ہے. جناب زینب نے دیکھا ماں نے خطبہ کیا کیا، تربیت ہو رہی ہے. اللہم صلی علی محمد وآلہ. وہ شہزادی دیکھ رہی ہے کہ ماں کیا کر رہی ہے، حسنین دیکھ رہے ہیں ماں کیا کر رہی ہے. کیونکہ ائمہ معصومین کیا کہتے تھے، ہم تمہارے اوپر حجت ہیں اور جناب سیدہ ہماری جدہ ہمارے اوپر حجت ہے. یعنی ان کا انداز ہمارے لیے حجت ہے. یہاں جناب زینب نے دیکھا ماں نے کیا کہا. امام حسن مجتبیٰ دیکھ رہے ہیں کہ مانگیے سند، لاؤ واپس کرو، اور نہیں دی. کا اس کا مطلب ہے باطل اپنے اوچھے کنڈے بناتا رہے گا. لیکن کرنا کیا ہے، اس کا راستہ کیسے روکنا ہے، یہ امام حسن مجتبیٰ نے دیکھ لیا. بابا کا انداز دیکھا کہ بابا کے سر پہ سر لگا کے شہادت، اور اسی کمینے نے بعد میں خالی کاغذ دے دیا، بلینک چیک، لکھ لو جو لکھنا ہے. ایسے ہی ہے. کہا یہ مجھے شرائط لکھنے کے لیے دے رہا ہے، قربان نہ ہو جاؤں. یہ علم منتقل ہوتا ہے، یہ علم منتقل ہوتا ہے سینہ با سینہ. اسی لیے یہ دین خدا کو پسند ہے. علم کا انداز دیکھیں. امام حسن مجتبیٰ نے سلو کیوں کی ہے. آپ کا جو کمانڈر تھا نا، جو اس وقت آپ کا چیف ہے، جیسے وہاں اس وقت قیس تھا، معاویہ نے اس کو خرید لیا. آپس میں بات چیت ہو گئی، مذاکرات ہوئے، اور اس مذاکرات کو پبلش کیسے کیا. شہر میں کہا گیا مسلمانوں سے، کیوں ہو وہ تو ادھر آپس میں مورچے پہ، سرحد پہ، بارڈر پہ، میدان میں آپس میں سلو کر بیٹھے ہیں، اور یہاں جنگوں کی تیاریاں ہو رہی ہیں. ادھر امام حسن کے بارے میں کہا گیا سپاہیوں کے درمیان میں، تم یہاں لڑنے آئے ہو. حسن نے معاویہ سے سلو کر لی ہے، اندر پھوٹ ڈلوا دی. ساری فوج کمزور ہو گئی. امام کا ہدف جو چاہتے تھے وہ لوگوں نے کمزور کر دیا. اب مولا کیا کرتے اگر سلو نہ کرتے. یہاں پہ سلو کا مقصد پھر کیا تھا. بیچ میں کچھ ایسے لوگ تھے جنہوں نے کہا اگر معاویہ تو ہمیں منہ مانگی قیمت دے، ہم تجھے حسن ابن علی لا کے دے دیتے. امام تک یہ خبریں پہنچ رہی. کیوں ہو یہ پیچھے پشت میں چھڑا گھونپا جا رہا ہے کہ ہم حسن کو تمہارے حوالے کر دیتے ہیں، تم ہمارا منہ سکوں سے بھر دو، ہمارا پیٹ سونے کے سکوں سے بھر دو، ہمیں تول دو. امام نے کہا نہیں، میں سلو کروں گا. اگر انہوں نے مجھے دے دیا
توجہ رکھیے گا، عالیہ زینب کا بھی ذکر کرنا ہے. اگر انہوں نے مجھے معاویہ کو دے دیا اور معاویہ مجھے مارے گا نہیں، مجھے قید نہیں کرے گا، مجھے زد و کوب نہیں کرے گا، بلکہ کام کرے گا. توجہ رکھے میری جوان بیٹی، ایک کام کرے گا. کیا کام کرے گا؟ مجھے کہے گا جاؤ حسن ابن علی میں نے تمہیں چھوڑ دیا، اور اگر ایسا ہو جاتا تو پھر بھرے دربار میں یزید کے سامنے عالیہ زینب یہ نہ کہہ پاتی ہمارے آزاد کرتا. محمد اور شہزادہ امن نے سب سے کمال شرائط بھی کیا لکھی. یہ ہے معیار علم کے خزانوں کا. آپ کو پتا ہے جب یہاں پہ دنیا میں ہم کسی سے پڑھتے ہیں کچھ، یہاں میری بچی بھی ایک اسٹوڈنٹ بیٹھی، اتنے اہتمام سے وہ آ رہی تھی مائک ٹھیک کرنے، اس نے یہاں آ کر کیوں کیا؟ کیونکہ ہم جس سے سیکھتے ہیں پھر اس کے سامنے جھکتے ہیں. ایسے ہی ہے زمانہ اپنے جیسے سیکھنے کے بعد اسی کے سامنے جھکتا ہے، لیکن خدا کو ان الدین عند اللہ الاسلام، یہ اسلام اس لیے پسند ہے اس کے 14 کے 14 خدا کی بارگاہ سے پڑھ گیا. یہ کبھی دو زانو نہیں ہوئے کسی کے سامنے. یہ کسی کو دیکھ کے یہ نہیں کہتے کہ یہ میرا استاد ہے، یہ پڑھ کے آئے ہیں خدا سے گھر کے، اور اسی لیے وہاں سے علم لیا ہے جسے لسان رسول کہتے ہیں. جیسے منتقل کیا ہے رسول سے علی، رسول سے حسن، رسول سے حسین، رسول سے زینب. اسی لیے ہر ایک اپنے بچے کو ولادت کے بعد جناب زینب کی آغوش میں لے لے سکتا. نہ سنا کریے جملہ کسی کے پڑھنے پہ. کیا جملہ ہے وہ کہ مجھے اجازت دے دے میں ماں کو ماں کہہ دوں. بابا یہ گھر ہے جہاں شریعت اتری ہے، جہاں دین کامل ہوتا ہے، جہاں ولایت علی کے اعلان پہ کہا جاتا ہے آج نعمتیں تمام ہو گئی. کیسے ممکن ہے کہ یہاں دنیا کے یہ انداز ہوں کہ وہ ماں ہے اس نے لے لیا اس سے یہ نہ بات کرو. نہیں، نہیں سنتے. ہر کوئی دایا کا رواج ہے، وہ ثقافت دایا کی تھی، آیا ہوتی تھی، دودھ پلانے والیاں ہوتی تھی. لیکن کیا کہا جناب شہر بانو کی وفات کے بعد لا کر مولا نے آغوش میں نافذ نہیں کرتے، کہا علی کو آپ پالیں کیونکہ آپ علی کی گود میں پلی، لہذا ویسے ہی پڑھائیے پالیے جیسے آپ کو پالا گیا. تو یہ عزت تھی، ہر کوئی فخر محسوس کرتا تھا ہاشمی کہ ہمارا بچہ آغوش زینب میں پلا، اس بیوی کی آغوش میں پلا ہے جس نے شیر زہرا پیا. تو یہ سعادت ہوتی تھی. یہاں پر وہ شہزادی صلوات ہے محمد اللہم صلی علی محمد وآلہ، وہ شہزادی کے لیے راستہ بنایا تھا امام نے.
सामने कागज आ गया, कहा अब मैं लिखूंगा। बाप को इसने मेरे शहीद करवाया। अब मैं बताऊंगा कयामत तक के लिए कि ये क्या थे, क्या हो गए और क्यों ऐसे हुए। जब देखें कोई प्रॉब्लम होती है ना सिटीजनशिप के लिए फॉरेन कंट्रीज में, ओवरसीज, तो वहाँ एक सिस्टम होता है, क्या कहते हैं उसे, पेपर मैरिज। ऐसे ही खाना पूरी होती है, एक अमाउंट होती है, वो दे देते हैं, उसके बाद वो कहते हैं कि बस अब पेपर हो जाएंगे तो सिलसिला खत्म हो जाएगा। वो कहते हैं सिलसिला पूरा हो जाएगा, पैसे दे दिए, कागज मिल गए, खत्म सिलसिला। इसी तरह जैसे वहां पे सिटीजनशिप के लिए, सकून के लिए, परमानेंट वीजे के लिए एक पेपर साइन करना पड़ता है, इसी तरह बनु उमैया ने एक पेपर साइन किया था। उसे क्या कहते हैं, ला इलाहा इल्लल्लाह। सिर्फ जान बचाने के लिए। अगर अंदर ला इलाहा इल्लल्लाह उतरा होता तो फिर हुक्म खुदा का पता होता कि आगे से हुक्म मिल रहे मोहम्मद और रसूलुल्लाह, और फिर वही है मोहम्मद ये कह रहा है मन कुन तो मौला ये था वो पेपर। क्या लिखवाया सबसे ऊपर, कहा इस्लामी हुकूमत का मतलब होता है कि ये इस्लामी जमहूरियत पाकिस्तान है, लिहाजा कुरान के मुताबिक। यहाँ इमाम हसन मुज्तबा ने कहा पहली शर्त है मेरी ये वादा करो, ये इस पे पाबंद हो जाओ, इस अहद पे कि तुम कुरान और सुन्नत के मुताबिक हुकूमत करो। यानी इससे पहले तो कुरान और सुन्नत के नहीं हो। फिर क्या कहा, हमारे चाहने वालों को इस्लामी हुकूमत के अंदर हर एक अक़लियत आजाद होती है जो उसमें रह रही होती है। तुम हमारे चाहने वालों को दरगोर नहीं करोगे, उन पे जुल्म सितम नहीं करोगे, उनका खून नहीं बहाओगे, उन्हें खौलते हुए कड़ाइयों में नहीं डालोगे, उन्हें चूने में नहीं गिरवाओगे। इसका मतलब है पहले ये सब कुछ हो रहा था, नकाब हटा रहे हैं। जैसे सैयदा ने नकाब हटा दिया था पदक वापिस मांग के कि मेरा है, ये बगैर जंग के मिला था मेरे बाबा को, मुझे हिबा किया था, तुमने इसे अपने पास रख दिया। वो यहाँ पर आगे क्या लिख रहे हैं, आज कितने पैदा हो गए, नामूसे असहाबा, नामूसे पैगंबर, कोई किसी को कुछ नहीं कहेगा। सहाबा को अगर कुछ कहा तो माज़अल्लाह काफिर कह रहे हमें, तो जो उसको कुछ कह दे, वो जो नफ्से पैगंबर है, कहा था मामून ने इमाम रजा को, बहुत खुशी होती होगी आपको जब आपको आए मुबाहिला याद आती है कि आप अबना की फहरिस्त में हैं। तो इतना हसीन जवाब दिया था अपने वक्त के अली ने, इतना हसीन जवाब दिया, कहा इतनी खुशी अबना पे नहीं है जितनी खुशी अनफोसाना पे। ये नफ्से पैगंबर है, हम नफ्से पैगंबर में भी शामिल हैं। मिंबर अली का छीन लिया और मुकर गए, मिंबर अली का छीन लिया और मुकर गए,
باغ فدق بھی چھین لیا اور مکر گئے، گھر فاطمہ زہرا کا لوٹ لیا اور مکر گئے، مولا حسن کو زہر دیا اور مکر گئے، روتے ہیں اس لیے ہم زور و شور سے، کل کو نہ مکر جائیں یہ قتل حسین سے۔ جناب بی بی فاطمہ زہرا اور اولاد بی بی فاطمہ زہرا کے دشمنوں پہ لعنت، صلوات صلی اللہ محمد و آل آج کہتے ہیں کوئی برا نہ کرے، مولا نے پھر اور پردہ رکھا ہے۔ کیسا کمال کا معاہدہ کر رہے ہیں، شرائط کیسی لکھی ہیں، کہاں آج کے بعد تم ممبروں سے میرے بابا پہ سب و ستم نہیں کرو۔ اس کا مطلب اس سے پہلے ہو رہا تھا، آج کے بعد نہیں کرو، آج کے بعد سنت کے مطابق چلو، آج کے بعد قرآن کے مطابق چلو، آج کے بعد تمہاری حکومت میں ہمارے چاہنے والوں کو امان ہوگی۔ آج جو ہم زندہ ہیں یہ شکر ادا کرتے ہیں حسن مجتبیٰ کا، اور انہیں منت ہے کہ ہماری زندگیاں ختم ہو جاتی، ہمارے اجداد ختم ہو جاتے اگر امام یہ معاہدہ نہ کرتے۔ یہ سلام کرتے ہیں ہم حسن مجتبیٰ کو۔ اس حسن نے بتا دیا کہ دربار میں صلی اللہ محمد و آل محمد، دربار میں میری بہن یہ بتائے گی کہ کسی کے پابند ہونا تو پھر سر نہیں اٹھایا جاتا، اور اگر ایسا کوئی پابند ہو کہ باقاعدہ قیدی بنا ہو تو اور مجبور ہو جاتا۔ لیکن کیا شان ہے عالیہ سیدہ، دربار سے باہر تک بی بی شدید خوف زدہ، غم زدہ، خوف زدہ ویسے نہیں، یعنی یہ خوف اپنے اندر ہے کہ میں چادر کے بغیر، یہ خوف نہیں ہے کہ میں کسی کمینے کے سامنے جا رہی ہوں، نہیں، کہ میرے سر پہ چادر ہے، یہ درد ہے دل میں سیدہ کی۔ لیکن 17 آذانی کہتے ہیں 3 دن تک کھڑے رہے ہیں اہل بیت، کہا اب چلیں، نہیں ابھی دربار سج رہا ہے، اب چلیں نہیں، کب تک کھڑے رہیں گے؟ سوچیں 3 دن تک بچے بھوکے پیاسے ہیں، کیوں؟ کیونکہ جب بھی خرمے کوئی پھینکتا تھا عالیہ زینب آواز دیتی تھی اس کو منہ میں نہ لینا، سادات پہ صدقہ حرام ہے، سادات پہ صدقہ حرام ہے، نہ پانی ہے نہ غذا ہے، بچوں کی شدتیں کیسی ہوں گی، لیکن ہر ایک مستقل مزاج، ہر ایک اطمینان قلب کے ساتھ ہے، جرأتوں کا پہاڑ ہے،